بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیر کی حالت ابتر ہو گئی۔ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان میں دقیانوس بادشاہ بڑا جابر تھا جو بت پرستی پر راضی نہ ہوتا، اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ دقیانوس بادشاہ کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے باغی اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گیر ہوئے۔ وہاں سو گئے۔ 300 برس سے زیادہ عرصہ تک اسی حالت میں رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ عمال حکومت میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد، پورا واقعہ رنگ کی تختی پر کندہ کروا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس بادشاہ ہلاک ہوا۔ زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، تاکہ ایک نیک بادشاہ فرمانروا ہوا۔ اس کا نام بیدروس تھا، جس نے 68 سال حکومت کی۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ زاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے خلق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو۔ اسی زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف نے بے حکم الہی فرحانہ شاداں اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فارغ ہو کر یملیخا سے کہا، آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کی نسبت کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے اور شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی۔ نئے نئے لوگ پائے۔ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے سنا۔ تعجب ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کل تو کوئی شخص اپنا ایمان نہیں ظاہر کر سکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج اسلامی علامتیں شہر اپنا پر ظاہر ہے۔ لوگ بے خوف و خطر حسرت کے نام قسم کھاتے ہیں۔ پھر آپ نان پاس کی دکان پر گئے کھانے خریدنے کے لیے۔ ان کو دقیانوسی سکہ کا روپیہ دیا جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا اور اس کو دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا ہے۔ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک تھا، اس نے بھی اس سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا، خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا، یہ بات کس طرح قابل یقین نہیں ہے؟ اس میں جو اسلحہ موجود ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو عقدہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے؟ حاکم نے کہا، آج روئے زمین پر اس کا نام کا کوئی بادشاہ نہیں۔ سینکڑوں برس ہوئے جب ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا، کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملواؤں۔ حاکم اور شہر کے عمائد اور ایک خلق کثیر ان کے ہمراہ سر غار پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ کثیر لوگوں کے آنے کی آواز اور کھٹکے سن کر سمجھے
کہ یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے۔ اللہ کی حمد اور شکر بجا لانے لگے۔ اتنے میں یہ لوگ پہنچے۔ یملیخا نے تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم بے حکم الہی اتنا طویل زمانہ سوئے اور اب اس کے لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے بعد موت زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہو۔ حاکم سرغار پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا۔ اس کو کھولا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ لوگ پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعہ کی اطلاع دی۔ وہ عمرہ عماد کو لے کر حاضر ہوا اور سجدہ شکر الہی بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے مانکہ کیا اور فرمایا، ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جنوں انس کی شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنے خواب گاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے اجساد کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سرغار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک سرور کا دن معین کیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالحین میں عرس کا معمول قدیم سے ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ سب کمنٹس کر کے لازمی بتانا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ اگر مزید اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔